آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ دعا آپ کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ پتہ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر دعا مانگتے وقت آپ کے اندر کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں اور آپ پرکھیں ان نشانیوں کو، اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ 100% آپ کی دعا قبول ہوگی، 100% دعا قبول ہوگی۔ اور اگر یہ نشانی آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر آپ کتنے بھی وظیفے کر لیں، کتنی بھی عبادتیں کر کے آپ دعائیں مانگیں، لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 2 گناہ کے کام کرتا ہے تو وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنی بھی عبادتیں کر کے دعائیں مانگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ہمیں جو آیات یا وظیفے مل جاتے ہیں کہ یہ پڑھ کے مانگو مل جائے گا، اس طرح سے مانگو، اس طرح سے مانگو، تو ہم ان طریقوں میں الجھے رہتے ہیں اور ہمارا یہ خیال نہیں جاتا ہے کہ آخر ہماری دعا قبول ہو کیوں نہیں رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا یہ تھوڑی ہے کہ آپ لمبے لمبے وظیفے کر کے دعا مانگیں۔ دعا کیا ہے؟ اگر عربی کی دعائیں آپ کو یاد ہیں تو آپ پڑھ لیں، بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں یاد ہیں تو میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ اپنے دل کی بات کو اللہ کے سامنے رکھنے کا نام دعا ہے۔ جو دل کے اندر آپ کے ہے نا، اس دل کے بوجھ کو رب کے سامنے بیان کرنا، اپنی پریشانیوں کا اظہار جتنی شدت کے ساتھ ہو سکے اللہ کے سامنے رکھنا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بس اس دعا کو آپ کی قبول کرے گا۔ اب وہ نشانیاں کون سی ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ بہت لوگوں کی شکایت یہ رہتی ہے کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے مانگتے تھکے جا رہے ہیں، ہماری پھر بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم مسٹیک کر رہے ہیں۔ ہم وظیفے تو پڑھ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ 2 گناہ اگر کوئی بندہ کرے گا تو کتنی بھی وہ دعائیں مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ گناہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ وہ کون سے 2 گناہ ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات و صفات جو خاص اللہ کے لیے ہیں ان میں کسی بندے کو شریک کرنے کا نام یہ شرک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ بندہ جو شرک کرتا ہوگا اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کے رشتہ دار اس سے ناراض رہتے ہوں اس کی کمیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا وہ رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہو اور ایسے ہی بلا وجہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں تو آپ سمجھ لیں کہ اگر شرک کوئی بندہ کر رہا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی بندہ رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے یا رشتہ دار اس سے لڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی غلطی ہے وہ منانے نہیں جا رہا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بھی آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، دعا 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو فی الفور قبول ہوتی ہے، یعنی آپ نے ادھر مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرما دیا، آپ کی مراد پوری ہو گئی۔ تو ایک تو فی الفور دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ ایک دعا ہوتی ہے۔ دوسری دعا وہ ہوتی ہے جو کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہوتی ہے۔ تیسری دعا وہ ہوگی جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی آخرت میں قبول ہو تو ہمارا کیا فائدہ ہے اس سے؟ ہم تو دنیا میں تمام چیزوں کو طلب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آخرت بڑی ہیبت ناک، بڑا زبردست اور بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا نا قیامت کے دن، تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی نا، اور ان کی دعائیں جائز جو انہوں نے مانگی دنیا میں نہیں قبول ہوئی، تو آخرت میں جو ان کو صلہ ملے گا نا، تو وہ لوگ جن کی دنیا میں دعا قبول ہو گئی ہوگی وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہماری بھی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ یہ اجر و انعام جو ان کو مل رہے ہیں دعا قبول نہ ہونے کے آج قیامت کے دن، وہ کاش ہماری بھی دنیا میں نہ قبول ہوئی ہوتی کوئی دعا تو آج ہمیں بھی یہ انعامات مل پاتے۔ تو اس لیے آپ مایوس بالکل نہ ہوں، مایوسی کفر ہے، اور اللہ کی ذات سے مایوسی سراسر کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو اب میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو بس ہم اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، دعائیں کرنا ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔
جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔